السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الذنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، امت کے غیور نوجوانوں، تمام تر تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش اور محنتوں کے صدقے میں آج ہم سب مومن اور مسلمان ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں نہایت عظیم اور قیمتی ہیں۔ خوش نصیب، بامراد اور کامیاب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کی قدر کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اسی طرح قیام اللیل، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من قام لیلا ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا، رات کے اندر قیام کیا، اور محدثین فرماتے ہیں قیام سے مراد یہاں تراویح کی نماز ہے، قیام سے مراد اس حدیث میں تراویح کی نماز ہے، تو گویا کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے رمضان میں کی رات میں قیام کیا، تراویح پڑھا، ایمانا و احتسابا، دکھلانے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی امید سے، تو اس کے تمام خطاؤں کو ہم معاف فرما دیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا آج 13واں دن ہے، 12 روزے مکمل ہو گئے، آج 13 رمضان المبارک ہے۔ آپ بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جس نے یہ 12 روزے رکھے اس کے بھی دن کٹ گئے، گزر گئے، اور جس نے 13 رات کی تراویح پڑھی اس کی بھی رات گزر گئی، اور جس نے روزے نہ رکھا اور تراویح نہ پڑھا اس کی بھی راتیں اور دن گزر گئے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جنہوں نے روزے بھی رکھا، تراویح پڑھا، تو گویا کہ اس نے اپنے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتوں کی قدر کیا، عزت کیا، احترام کیا۔
اور اس احترام کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو درگزر کر دیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ ایک ایکسٹرا دروازہ جنت کا کیوں ہے؟ یہ روزے داروں کے لیے بڑے اعزاز ہیں، بڑا اکرام ہوگا، بڑی عظمت ہوگی اس شخص کی جس نے رمضان میں اللہ کے حکم کی قدر کیا ہوگا۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک میں ابھی آدھا رمضان، آدھی تراویح گزری ہے، آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو گئی۔ کیا ہے یہ؟ کوئی ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہوا چلی اور چلی گئی۔ وہ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کی طرح تیز ہو جاتی۔ یوں تو آپ ہمیشہ سخاوت کیا کرتے، غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کے لیے آپ مدد فرمایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت ہوا کی طرح تیز ہو جاتی۔ رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو بچے ہوئے ایام ہیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کا جملہ سماعت فرمائیے، ایام معدودات، اللہ نے قرآن میں کہا، کیا فرمایا؟ ایام معدودات، یہ رمضان کے روزے گنے چنے ہیں۔ تم رمضان کے 29 یا 30 روزوں کو پہاڑ اور مشکل نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا، بلکہ یہ رمضان کا روزہ تمہارے لیے تمہاری قسمت کو بنانے والا ہے، تمہاری آخرت کو بنانے والا ہے۔ لامحدود زندگی جس کے بارے میں اعلان فرمایا گیا، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ کوئی پیدا کیا جائے گا نہ کوئی مرے گا، جو جنت میں ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس زندگی کا توشہ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ آج تھوڑے سے تھوڑے عذر کے لیے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے، اور بعض احباب تو یہ سمجھتے کہ ہم فدیہ دے دیں گے۔ کیا کریں گے؟ روزے کا فدیہ دے دیں گے۔ اس لیے روزے کے چند مسائل کا بھی جانا ضروری ہے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ فرض ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا۔ گویا کہ ایک طرح کی اللہ نے تسلی دیا کہ دیکھو تم اس کو بوجھ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک اور پیاس کی مصیبت ہمارے اوپر مسلط کر دیا، یہ تمہارے دل و دماغ میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سابقہ جو امتیں گزری ہیں ان کے روزے کے نہج، ان کا طریقہ الگ تھا، لیکن پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ اس لیے کہ تقوی والی زندگی سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ بعض کو نصیب ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کو تقوی والی زندگی مل جائے، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی والی زندگی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقوی والی زندگی تھی، ان کے حال اعمال کے اندر تقوی نمایاں ہوتا تھا، ظاہر ہوتا تھا، جھلکتا تھا۔ چنانچہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد ہم سو جاتے ہیں۔ اب اتفاق سے صبح اٹھے، بعض لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے، بعض کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، بعض کو پانی پینے کی عادت ہوتی ہے، اچانک اٹھے، روزہ یاد نہ رہا اور پانی پی لیا یا کوئی چیز کھا لیا اچانک سے، اب بعد میں یاد آیا، کیا ہوا؟ اچانک یاد آ گیا، ارے تو روزہ ہے، تو وہی رک جانا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔
اب ایک لقمہ کوئی چیز کھائے تھے، سوچا کہ روزہ تو اب ٹوٹ ہی گیا، کھاتے کھاتے یاد آ گیا، اب سوچا کہ لقمہ مکمل کر لے، تو فرمایا اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اب تمہارا قصد اس میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی معلوم ہو جائے رک جانا۔ شریعت میں روزہ کہتے ہی ہے، لغت میں کہتے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے آپ رک گئے تو لغت میں عربی زبان میں اسے روزہ کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کھانے اور پینے اور خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے شریعت کی اصطلاح۔ تو جیسے ہمیں معلوم ہو جائے فوراً رک جانا تو روزہ ہمارا باقی رہے گا۔ اچانک گاڑی پہ جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، کوئی کھیرا چھوٹا سا آیا یا مکھی مثال کے طور پہ سیدھا حلق میں نیچے اتر کے پیٹ میں چلی گئی، اس لیے کہ ہمارے دانتوں میں اگر راشا کچھ کھانے کا باقی رہ گیا اور بعد میں نکل آیا منہ میں اور وہ اندر چلا گیا تو اس کی مقدار، فقہا نے لکھا ہے اس کی مقدار دیکھنا۔ چنا معلوم ہے، چنے کی مقدار کے برابر ہے یا اس سے زیادہ یا چنے کے برابر اگر ہے چلا گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے مقدار کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو مکھی کی مقدار چنے سے کم ہی ہوتی ہے، اگر اچانک سے چلی گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی بعض لوگ مل میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، اچانک دھواں چلا گیا یا ایسا گرد و غبار اندر چلا گیا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر میں تیل رکھ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کٹنگ کرا لی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سب لوگ پوچھنے آتے مسئلہ۔ اگر کسی نے کان میں دوا ڈالا یا ناک میں دوا ڈالا تو ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فقہا نے لکھا ہے کان کا جو پردہ ہے اور ناک کے ذریعے جو چیز لکوڈ چیز ڈالی جاتی ہے وہ سیدھا دماغ پر اور دل پر اندر حلق سے اتر جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کان میں دوا روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا ہے، ناک میں دوا نہیں ڈالنا ہے۔ آنکھ میں اگر ڈالنے کی دوا ہے تو آنکھ میں ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے آنکھ میں جو لوگ دوا ڈالتے ہیں اس کا کڑوا پن حلق میں محسوس ہوتا ہے، آنکھ میں کوئی دوا ڈالیں آپ تو اس کا کڑوا پن جو ہے حلق میں تتا پن محسوس ہوتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق حلق سے نہیں ہے، وہ ایک ایسا پردہ ہے جو چیز محسوس ہوتا ہے، کوئی شے جو ہے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے، جب داخل نہیں ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن کے لیے پوچھتے ہیں، انجیکشن لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، انجیکشن لے سکتے ہیں، اپنا خون کسی کو دے سکتے ہیں۔ کوئی بیماری کی حالت میں خاندان میں رشتہ دار میں ایسا ہے آپریشن ہے کچھ ہے خون کی ضرورت پڑ گئی تو اس صورت میں آپ سوچیں گے کہ خون دے سکتے کہ نہیں دے سکتے ہیں، اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں تو اس وقت خون دے سکتے ہیں، روزہ ہمارا باقی رہے گا۔ اب خون لینے کی بات ہے تو خون لینے کی صورت میں جسم میں غذائیت پہنچتی ہے، قوت اور تقویت پہنچتی ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا خون کا چڑھانا روزے کی حالت میں ممنوع ہے۔ اگر خون چڑھا لیا تو اس سے تقویت ہوتی ہے، غذائیت ہوتی ہے، اسی لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح گلوکوز لیتے ہیں، اس میں فقہا کا اختلاف بھی ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اگر دوائی کے لیے لے رہے ہیں اور بیماری کے لیے لے رہے ہیں تب تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر غذائیت کے لیے لے رہے ہیں، تقویت کے لیے لے رہے ہیں تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں لینا چاہیے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے درپیش ہوتے ہیں، ناخن کاٹنا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ ناخن کاٹنے کا جو معمول ہے وہ ہر جمعہ کو ہونا چاہیے، ہر جمعہ کو ہونا چاہیے۔ زیر ناف جو بال ہم صفائی کرتے ہیں، یہ سب صفائی کے جو اعضاء ہیں جس کا حکم کیا گیا ہے، ہر جمعہ کو صفائی ہونی چاہیے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور 40 دن کے بعد چھوڑنا تو بہت سراسر گناہ ہے، عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان تو مہینہ مہینہ چھوڑ دیتے، ان کو پتہ بھی نہیں رہتا، ناپاک کی چیز کو اپنے بغل میں دبائے رہتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ روزہ اپنے تمام تر فیض و برکات کے ساتھ ہمارے درمیان ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے۔
رمضان المبارک میں مومن کا یہ مزاج ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ زکوٰۃ کے مسئلے بتایا گیا تھا کہ عموماً مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات ادا کرتے ہیں۔ یہ نفلی چیز ہوئی۔ زکوٰۃ تو واجب ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور نماز کے بعد کا درجہ زکوٰۃ کا ہی ہے۔ اس میں کوتاہی کرنا اور کاہلی کرنا بہت نقصان ثابت ہوگا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں 20 رمضان میں انشاءاللہ اس موضوع پر اگلے جمعہ بات ہوگی، شب قدر کے متعلق، کہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ اب سے ہی شوق پیدا کرے، شوق اور جذبہ رکھے، اپنے اوقات کو خالی رکھے اس ایام کے لیے جس ایک رات کی عبادت کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر بتایا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں مثال کے طور پر بیمار ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم بیمار ہو گئے یا سفر پہ چلے گئے، اور بیمار بھی ایسا جو شرعی بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، عذر اور ہیلے بہانے والا بیمار نہیں، جو شرعی اعتبار سے صحیح معنوں میں ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو مرض بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، نقصان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر پہ ہو تو چلو دوسرے ایام میں تم روزہ رکھ لو۔ چنانچہ دوسرے ایام میں اس کی قضا کرنا ہے۔ اب دیکھیے رمضان مبارک کا ایک روزہ اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا یا سفر کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو اب اس ایک روزہ کے بدلے رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا ہوگا، اس ایک روزے کی قضا ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزے کی قضا کر لے گا پھر بھی رمضان کی برکتیں نہیں ملیں گی، اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا وہ ساری عمر روزہ رکھتا رہ جائے پھر بھی رمضان کا ایک روزہ جس نے چھوڑ دیا تھا پوری عمر اس کی قضا رکھتا رہ جائے، لیکن اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، اس کی وہ برکتیں نہیں مل سکتی۔ اب بتائیے روزہ چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک دوسرا مسئلہ، رمضان المبارک میں کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر مزاحیہ روزہ رکھا اور کسی مذاق میں یا کسی اس میں مستی میں آ کر روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ رہا ہے، حالت روزہ میں ہے۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ روزہ رکھا تھا اور مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑنے کی نوبت آ گئی تو ایک روزے کی صرف قضا بعد میں رکھے گا، معاملہ ہو جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھا تو لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دیا، یا بیوی سے ہم بستری کر لیا جان بوجھ کر، تو فرمایا اب دونوں کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اب اس صورت میں قضا کے ایک روزے اور کفارے ادا کرنے پڑے، ایک روزہ قضا کرنا ہی ہے۔ اب سزا، جو ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہے اس کی سزا میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ کیا فرمایا؟ ایک غلام آزاد کرو۔ تو غلام تو اب ملے گا نہیں آزاد کرنے کے لیے، تو دوسرا مسئلہ 60 روزے رکھو۔ کتنے روزے رکھنے ہیں؟ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کے جرم میں، اس کی سزا میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر 50 پر 9 روزہ رکھ لیا، صرف ایک روزہ باقی ہے، 59 روزے آپ نے رکھ لیا ہے اور ایک روزہ باقی تھا آپ نے چھوڑ دیا روزہ، پھر جرمانے میں 60 روزے رکھنے پڑے۔ رمضان کے روزے کی قدر سمجھیے میرے دوست بزرگ، اللہ ہم سب کو قدر نصیب فرمائے۔
خاص طور سے وہ احباب جو رمضان کے روزے کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک روزے کا کفارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر بیچارہ ایسا لاغر ہے جو 60 روزے ایک مہینے میں تو حالت خراب ہو جاتی ہے، 60 روزہ کہاں سے رکھے گا؟ اگر 60 روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تمہارے لیے تیسری شکل ہے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ تم 60 مسکین کو، 60 فقیر کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، 60 فقیر کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ اور چوتھی شکل یہ ہے اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایک فطرہ ادا کرتے ہیں نا رمضان میں، فطرہ جو ادا کرتے ہیں، ایک فطرے کی رقم اس سال جو ہے 70 پہ 5 روپے طے ہوئے ہیں، یہ ایک درمیانی رقم ہوتی ہے، یعنی گندم جو گیہوں ہوتا ہے 1 kg 666 گرام، 1 kg 666 گرام کا وزن ہوتا ہے، 7.5 سا فرمایا گیا ہے، اس کا وزن جو ہے 1 kg 666 گرام ہوتا ہے، تو اس کی قیمت جو ہے 70 پر 5 روپے کے قریب پہنچتی ہے۔ یہ ایک درمیانی ہے، ورنہ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس کے اعتبار سے نکالنا ہے، اعلیٰ درجے کا ہم استعمال کرتے ہیں تو اعلیٰ درجے کا فطرہ ہم ادا کریں۔ تو ایک روزے کا کفارہ 60 روزے رکھنا ہے، 60 روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو 60 فقیر کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ 60 مسکین کو، 60 فقیر کو فطرہ ادا کرنا، ایک روزے کا فطرہ ایک فقیر کو دینا ہے، یا ایک ہی کو پورے 60 ادا کرنا ہے، تب جا کر جو ہے ایک کفارہ ہمارا ادا ہو۔ اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے۔ تو قضا اور کفارہ میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ قصداً جان بوجھ کر، کسی آدمی کو کبھی کبھی وومیٹنگ ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، اور قے ہونے میں 2 شکل ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ تھوڑا بہت قے ہوئی، آئی اور چلی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایک یہ کہ منہ بھر کے قے آئی اور اس نے اس کو دبانے کی کوشش کیا، الٹی آ رہی ہے اس کو دبانے کی کوشش کیا، اور دبانے کی وجہ سے تھوڑا حصہ واپس اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے اگر قصداً جان بوجھ کر کسی نے قے کرا دیا، یا کسی نے قے کر دیا، یا کسی نے جان بوجھ کر قے کرا دیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے چوٹی کے صحابی ہیں، کثرت الروایت ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی روایتیں بہت کثرت سے حدیث پاک میں آئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت کثرت کے ساتھ نقل کرنے والے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد عبداللہ کا شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر۔ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی نافرمانی یا ایک حکم کی غفلت کی بنیاد پر 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ میرے دوستو، ہماری زندگی کی غفلت دیکھیے، سنتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کا پیغمبر موجود ہے، وحی کا زمانہ موجود ہے، فرشتوں کی آمد کا زمانہ موجود ہے، لیکن 70 صحابہ شہید ہو گئے ایک حکم کی نافرمانی اور ایک حکم کی غفلت کی بنیاد۔ حضرت جابر بن عبداللہ، ان کے والد عبداللہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ جب شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ کے نبی، میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کے ذمے بہت سے لوگوں کا قرض ہے، بہت سے لوگوں کا قرض ہے۔ ایک بیٹے حضرت جابر، عبداللہ کے ایک بیٹے جابر، 9 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 9 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جابر، جب کھجور تمہارے باغ ہیں، بہت مالدار صحابی تھے، تمہارے باغات ہیں، جب کھجور پک جائے اور کھجور ٹوٹ جائے تو اس کی ڈھیریاں، جو کھجور جیسے اجوا کھجور ہے، قلمی کھجور ہے، الگ الگ کھجور ہیں، الگ الگ
قسمیں کی کھجور جب ٹوٹ جائیں تو سب کو الگ الگ جمع کرنا اور مجھے بلا لینا وہاں، مجھے بلا لینا۔ ایسا ہی ہوا، جب کھجور پک گئی، کھجور توڑ لیے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر باغ میں لے کر آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ، اس زمانے کے اندر ایک دستور تھا، ایک اصول تھا کہ جن کا قرض باقی ہوتا تھا، جیسے کھجور کے پکنے کا زمانہ ہوتا اور معلوم کرتے رہتے قرضدار کہ آج اس کا کھجور ٹوٹنے والا ہے، بس سب کے سب جتنے قرضدار ہوتے باغ میں پہنچ جاتے، اسپاٹ پہ پہنچ جاتے اور کھجور اپنا قرض لے کر جاتے، تاکہ بعد میں ہیلے بہانے نہ چلے۔ اسپاٹ پر مال موجود ہے تو آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لائے، آپ نے جائزہ لیا اور دیکھا کہ سارا باغ میں کہیں کہیں لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے انتظار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ عبداللہ کے قرض خواہوں آ جاؤ، قریب آ جاؤ، آج اللہ کا نبی تم کو ان کی طرف سے تمہارا قرض ادا کرے گا۔ تو ایک یہودی اس میں تھا، وہ آنکھ بگولا ہو گیا ہے، اس نے یہ سوچا کہ کھجور دینے کا شاید ارادہ نہیں ہے، قرض ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ سفارش کے لیے حضرت جابر نے اللہ کے پیغمبر کو بلا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور آواز کیا، اے قرضداروں سب کے سب آ جاؤ یہاں پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کھجور ادا کرنا قرضداروں کو شروع کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ بہت بے شمار قرضدار تھے، سب کے قرض کو ادا کر دیا۔ ہماری کھجور جتنی تھی مجھے شک ہونے لگا کہ کھجور اتنی ہی ہے یا اس سے زیادہ ہے، کھجور ویسے کی ویسی باقی رہ گئی اور اللہ نے اپنے پیغمبر سے سارے قرضداروں کو قرض ادا کر دیا۔ میرے دوست بزرگوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین کا معمول تھا، جب وہ کسی سے قرض لیتے، کسی کی امانت ان کے ذمے ہوتی تو وہ تحریر میں لکھ کر اپنے سرہانے رکھتے، اس لیے کہ موت کا پتہ نہیں ہے، موت کب آ جائے گی، حالات معلوم نہیں ہے، کب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں اتنے سخت تھے، وہ اتنے محتاط تھے، اتنے پابند تھے، اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ دنیا تو کسی طرح چل جائے گی، دنیا میں بھوکے پیاسے رہ جائیں گے، آخرت کا معاملہ بہت سنگین ہوگا، آخرت کا معاملہ بہت مشکل ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا قرآن اعلان کر رہا ہے جس دن نہ تمہارا باپ کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، ایک ایک رشتہ دار تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو اس دن کی تیاری کے لیے دنیا کے معاملات کو کلیئر رکھتے تھے اور وصیت نامہ ہر وقت تیار کر کے رکھتے تھے، میرا انتقال ہو جائے گا۔ دیکھیے ہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی 9 بہنیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی 9 بہنیں تھی، ساری کی ساری بہنیں کھجور کے باغ میں آ گئی اور کہا اے میری بہنیں، 9 بہنیں سن لو، جب تک یہ کھجور کا ایک ایک دانہ سے میں اپنے والد عبداللہ کا قرض ادا نہیں کر دوں گا، خدا کی قسم ایک کھجور کا دانہ تم کو نہیں دوں گا۔ پہلے اسی سے اندازہ کیجئے ان کے دل میں کتنا ڈر تھا، قرض کی کتنی اہمیت تھی کہ جب تک کہ پورا قرض ادا نہیں کروں گا کھجور کا ایک دانہ تم کو نہیں دوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معلوم یہ ہوا کہ قرض بہت بڑی اہم چیز ہے، معاملات بہت اہم ترین چیز ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی کا کسی کے ذمہ حق ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ لِلْمِسْكِينِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کا حق مالی تم ادا کیا کرو، حق مالی ادا کیا کرو۔ آج جو ہے ہمارا معمول ہے بیٹوں کا حصہ تو نکال دیتے ہیں، بھائیوں کا حصہ مل جاتا ہے، لیکن بہنوں کے حصے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جو ادا کرتے ہوں گے، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے بہنوں کا حصہ محروم کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے کہ وہ شادی کر کے تو اب چلی گئی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، یہ جو باپ کا مال ہے، گھر ہے، میراث ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، بینک بیلنس ہے، یہ ہمارے سب بھائیوں کا حصہ ہے۔ نہیں دوستو، یہ سب کا حصہ ہے، جتنا مقدار شریعت نے طے کیا
ہے اتنا حصہ دینا ہمارے ذمہ لازم ہے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی بہن خوشی سے کہہ دے مجھے نہیں چاہیے، آپ بھائی تقسیم کر لو، وہ الگ بات ہے، چاہے ان کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، لیکن پوچھنا اور دینا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پہلا عشرہ جو اولہ رحمت کا عشرہ گزر گیا، یہ اوسطہ مغفرۃ، یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ مغفرت فرماتے ہیں، اسی لیے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ سے مغفرت چاہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، اپنے آباء و اجداد کی مغفرت چاہیں، کل امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بچے ہوئے رمضان مبارک کے ایام اور وقت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔